بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہباز IT اکیڈمی کی طرف سے محمد شہباز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے کمپیوٹر کے اندر اردو کے فونٹس انسٹال نہیں ہیں، اردو کی بورڈ انسٹال نہیں ہے، اور پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی عبارت لکھ رہے ہیں اور وہاں پہ آپ بسم اللہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ڈاکومنٹس کے اندر اگر انگلش کے ڈاکومنٹس بھی لکھ رہے ہیں تو وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک استعمال کرتے ہیں، تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ان کا نام استعمال کریں تو وہاں پہ جو درود شریف لکھا ہوا ہے وہ اردو میں لکھا ہوا ہے یا عربی میں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ کے پاس اردو کا اور عربی کا کی بورڈ انسٹال نہیں ہے، فونٹس بھی انسٹال نہیں ہے، تو آپ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں، اگر آپ اپنے ڈاکومنٹس میں بسم اللہ لکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو جتنے بھی ہمارے آفیشیل ڈاکومنٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ انگریزی میں بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم بسم اللہ کو عربی کے اندر ہی لکھتے ہیں۔ تو آپ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے اپنے کی بورڈ سے کیا کرنا ہے، FD دبا کر اپنے کی بورڈ سے کنٹرول اور X کو دبائیں گے تو آپ کے پاس دیکھیں یہ بسم اللہ لکھی ہوئی آ جائے گی۔ یہ بسم اللہ، اگر آپ اس کا فونٹ چینج کرتے ہیں، دیکھیں اس کا فونٹ ایریل ہے تو اس کا لک ایسا آ رہا ہے، لیکن اگر آپ اس کا فونٹ چینج کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ٹائمس نیو رومن کرتے ہیں، تو دیکھیں اب اس کا فونٹ تھوڑا سا لک چینج ہو گیا ہے، اس کے اندر جو نون جو کھنچا گیا، یہ اس طرح سے تھوڑی سی خوبصورتی آ گئی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ اس کا مزید فونٹ چینج کرتے ہیں تو کوئی بھی فونٹ ایریل بریک رکھیں گے تو اس کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن ٹائم نیو رومن کرنے سے اور ایریل، دیکھیں ٹائم نیو رومن کا ایسا ہے، لیکن اگر میں اس کو ایریل کر دیتا ہوں یا کیلیبری کر دیتا ہوں تو اس کا تھوڑا سا لک چینج ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ایریل کیا تو اب دیکھیں یہاں پھر لک تھوڑا سا چینج ہو گیا، تو اس طرح سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اردو کے اور عربی کے فونٹس وغیرہ نہیں ہیں تو آپ اس طرح سے بھی بسم اللہ کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس کے اندر۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے ڈاکومنٹس میں آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے تو آپ آگے جو درود شریف ہے وہ عربی میں استعمال کریں، تو وہ کیسے کرتے ہیں؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کا نام مبارک لکھنے کے بعد آپ نے اپنے کی بورڈ سے FDFA ٹائپ کر کے اور جو شارٹ کٹ کی آلٹ کو دبا کے رکھنا ہے اور X پریس کرنا ہے، تو یہ آٹومیٹکلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے گا۔ تو اگر آپ اس کا فونٹ چینج کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے۔ اب یہ ایریل ہے میرے پاس، اگر میں اس کا فونٹ کیلیبری کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو میں یہ کیلیبری کر دیتا ہوں تو دیکھیں تھوڑا سا واضح ہو گیا ہے، تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کا فونٹ ٹائمس نیو رومن کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، میں ٹائمس نیو رومن کیے تو دیکھیں پھر بھی تھوڑا سا چینج ہوا ہے۔ تو جو آپ کو خوبصورت لگے، جو آپ کو اچھا لگے، آپ وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے شہباز IT اکیڈمی کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی جو اچھی معلومات ہیں وہ ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔